السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا، اسلامیات لازمی کا صفحہ نمبر 7 ہے، سورۃ الانفال۔ جی مل گئی بیٹا۔ سب سے پہلے تو سورہ انفال کی ڈیٹیل ہم لیں گے۔ سورہ انفال کی آیات ہیں 75 رکوع ہیں 10، سپارہ جس میں یہ صورت موجود ہے وہ ہے 9 اور 10۔ صورت ہے مدنی۔ سورت کا زمانہ نزول اس کا سن 2 ہجری۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ کیا لکھوا رہے ہیں؟ جی بیٹا، میں کہہ رہی ہوں السلام علیکم، یہ آپ کیا لکھوا رہے ہیں؟ یہ بیٹا سورہ انفال کا تعارف کروا رہا ہوں میں۔ سورہ انفال کی تقریباً آیات جو ہیں وہ 75 ہیں، 75 آیات، اور سورہ انفال کے 10 رکوع ہیں۔ یہ عام پیپر میں کوشچن آتا ہے کہ سورۃ انفال کے کتنے رکوع ہیں، کتنی آیات ہیں، کس سپارے میں آتی ہے، اور سورت مدنی ہے یا مکی ہے، اور اس کے بعد اس کا زمانہ نزول کس سن میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ یہ ڈیٹیل لکھا رہے ہیں، یہ آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے۔ اور اس کے بعد ہے انفال کے معنی۔ انفال کے معنی ہے بیٹا مال غنیمت۔ انفال کے معنی ہے مال غنیمت۔ تو یہ 2 قسم کا مال ہوتا ہے، ایک غنیمت اور ایک مال فے ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کی وضاحت میں یہ چیز آئے گی۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بعد اور یہ لڑائی کے بغیر۔ جی بیٹا آپ توجہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجاہل لوگ مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال، کہہ دیجئے مال غنیمت للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کی بات کو مانو۔
اور اس کے رسول کی بات کو مانو، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو۔ انما کر سے میں بات پوچھ، جی بیٹا، یہ رکوع کے نیچے آپ پہ کیا لکھا ہے؟ رکوع کے نیچے یہ بیٹا سپارہ لکھا ہے، اور یہ زمانہ نزول کے آگے کیا لکھا ہے؟ زمانہ نزول سن 2 ہجری، ادھر والی سائڈ پہ لکھا ہے انفال کے معنی ہے مال غنیمت۔ اور یہ مال غنیمت 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال فے ہوتا ہے۔ اور مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بعد ملتا ہے، مال فے جو ہوتا ہے وہ لڑائی کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ سر نہیں پیج نمبر جی یہ جو بیٹا، زمانہ نزول، یہ جو پیج آپ نے نمبر پڑھا ہے، جی بیٹا، یہ جو سر زمانہ پیج نزول ہے، چلے بیٹا میں ایک دفعہ پڑھا دوں، آپ غور سے سنیں، پھر میں آپ کو بعد میں وضاحت کروں گا اس کی، ٹھیک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جس وقت وہ اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ثواب ہے، درجے ہیں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے اچھا رزق ہے۔ اب بیٹا اس کا خلاصہ غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے، یہ سورہ انفال 9ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے اور 10ویں میں ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ انفال جب نازل ہوئی، یہ غزوہ بدر کا موقع تھا۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری کو ہوا ہے، اور اس سے پہلے کوئی ایسی نوبت نہیں آئی، کیونکہ اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی، اور مسلمانوں کے ہاتھ کافروں کا مال اور ان کے آدمی آئے۔ اس میں کم از کم مسلمانوں کے ہاتھ میں 70 کافر قیدی، جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے 70 قیدی تھے، اور ان کا مال و اسباب بھی تھا۔ تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس مال و اسباب اور ان قیدیوں کا کیا کیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ آپ کو پیپر میں ایک کویسچن آئے کہ سورہ انفال کس موقع پہ نازل ہوئی، تو آپ نے اس کے جواب میں یہ چیز لکھنا ہے، یہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہے، اور اس میں مال غنیمت کے معاملے میں جب صحابہ اکرام کو سوال پیدا ہوا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اس پوری صورت کو نازل کیا، اور اس صورت کے شروع میں فرما دیا قُلِ الْأَنْفَالُ، کہ مال غنیمت اور مال فے میں 2 فرق ہوتے ہیں۔ مال غنیمت ہے کہ مسلمان جائیں کافر کے ساتھ لڑیں، لڑنے کے بعد کافر کو شکست دے دیں اور کافر وہاں سے بھاگ جائے، اور جو اپنا وہ مال چھوڑ جائے گا اور مسلمان اس کو اٹھا لیں گے، اور اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور مال فے وہ ہوتا ہے جو مسلمان کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے لیکن لڑائی کی نوبت نہ آئی، اور کافر ویسے ہی اپنا مال چھوڑ کے بھاگ گئے اور مسلمانوں نے ان کا مال اپنے قبضے میں کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں مال فے۔ اب مال غنیمت اسلام سے پہلے یہ تھا کہ جو پہلی امتوں کے اوپر مال غنیمت حرام تھا، کہ جب کافروں کے ساتھ لڑنا اور ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آنا تو ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی،
جو اس کو جلا کر چلی جاتی تھی۔ تو لیکن مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ان کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا، اور کافروں کا مال اب مسلمانوں کے لیے حلال ٹھہرا۔ اب یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے والے رکوع میں جا کر اس کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب سمپل چیز بتا دی گئی ہے کہ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِ، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب اللہ اس کے رسول کا کیا ہے کہ اللہ اس کا رسول اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اگر کسی کے پاس مال غنیمت کی کوئی چیز ہے تو وہ مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، وہاں آپ نے جمع کروا دینا۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح رکھو، آپس میں دوران لڑائی جنگ کے آپس میں نہ لڑو، بلکہ آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ رہو۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی ہمہ وقت اطاعت برداری کرو۔ جی بیٹا، جی سوال۔ میں نے ابھی کلاس جوائن کی ہے، آپ کون سا پیج نمبر کروا رہے ہیں؟ جی بیٹا، اسلامیات لازمی کا صفحہ نمبر 7 ہے، سورہ انفال کا پہلا سبق ہے۔ جی سمجھ آئی بیٹا؟ تھینک یو جی۔ سورہ انفال کا پہلا لیسن صفحہ نمبر 7، اس میں سے یہ بیان کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ مومن مسلمان کی صفات کیا ہیں۔ پیپر میں کویسچن بھی آئے گا کہ مومنوں کی صفات تحریر کریں، تو پھر اس کے جواب میں یہ آپ نے لکھنا ہوگا، میں آپ کو اس کا درج کرواتا ہوں۔ تو مومنوں کی صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نام جب لیا جاتا ہے مومن کے سامنے تو مومن کا دل ڈر جاتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم آیا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے، پہلی صفت، دوسری صفت یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسری صفت، جب مومن اللہ کی آیات پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صفت ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ اعتماد کو کہتے ہیں، یقین کو کہتے ہیں۔ ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پانچویں صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ 5 صفات بیان کی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ اب سوال کے جواب میں لکھا جائے گا مومنوں کی صفات میں، اور اس کے اینڈ پہ لکھ دیا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، جن ایمان والوں میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں وہ سچے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب بھی رکھا ہے، بخشش بھی رکھی ہے، اور اچھا رزق بھی رکھا ہے۔ تو ان 4 آیات کا بیٹا آپ کو جو ترجمہ کروایا ہے اور سوال پہلے کا جواب بتایا ہے، اس میں اگر کسی قسم کا کویسچن کرنا چاہیں تو کریں۔ آپ پوچھیں، جو کویسچن کرنے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کریں کویسچن۔ ایسا یہ آپ نے اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ کس کے بیٹا؟ زمانہ نزول کے آگے۔ کس کے؟ زمانہ نزول کے آگے۔ زمانہ نزول کے آگے۔ زمانہ نزول کے آگے بیٹا لکھا ہے سن 2 ہجری، یعنی کہ یہ صورت سن 2 ہجری کو نازل ہوئی۔ ہجری سے مراد ہے کہ وہ سن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، آپ کے مدینہ جانے کے 2 سال بعد جب غزوہ بدر ہوئی ہے، اس موقع پہ صورت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اور بیٹا کویسچن کوئی؟ قاری صاحب بات سنیں۔ جی
जी बताएं बेटा। ये जो आपने अभी इम्पोर्टेंट है, जी बेटा दोबारा क्वेश्चन करें, वो नेट में इशू आ गया था थोड़ा सा। ये आपने जो अभी 5 आयत का ये बताया, ये करना है? जी आपने इन आयात का तर्जमा याद करना है, और आपके इसी क्वेश्चन के आगे ना एक सवाल है, इस सबक में मोमिनों की क्या सिफात बयान की गई हैं। तो ये 5 जो सिफात मैंने आपको दर्ज करवाई है ना, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना से शुरू होकर वअला व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून तक, ये इनकी सिफात के नाम दर्ज करने हैं। पहली सिफत है कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है उनके दिल डर जाते हैं। दूसरी है जब उनके सामने अल्लाह की तलावत की जाती है, अल्लाह ताला की आयात सुनाई जाती है, तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। और तीसरी है वो मोमन अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, भरोसा करते हैं। चौथी है मोमन नमाज पढ़ने वाले होते हैं। और पांचवी है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले होते हैं। और कोई इसके अलावा क्वेश्चन? कानी साहब, जी जी नहीं, ये रुकू के नीचे क्या लिखा हुआ है? जी बेटा, बोर्ड पे रुकू के नीचे। रुकू के नीचे सपारा लिखा हुआ है बेटा। सपारे किस सपारे में ये है? ठीक। जी और कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर, कितनी आयत? जी बेटा 4 आयात आपने याद करनी है, 4 आयात। मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम तक आपने तर्जमा इसका अच्छी तरह याद करना है। तर्जुमा भी करना है सर? जी तर्जमा भी और सवाल का जवाब भी। ठीक है। तो आयत भी याद करनी है? जी बेटा मैं कह रही हूँ सूरत भी करनी है। सूरह अनफाल की ये 4 आयात का तर्जमा याद करना है। जो एंड पे क्वेश्चन दिया गया है पहला, मोमिनों के सिफात, उसको आपने कॉपी पे दर्ज करना है और याद भी करना है। ठीक है, अल्लाह सूरत याद नहीं करनी? सूरत नहीं याद करनी? नहीं बेटा सूरत नहीं याद करनी, सिर्फ तर्जमा याद करना। ठीक है, सिर्फ अरबी नहीं करनी। जी सिर्फ तर्जमा याद करना है आपको।